موت سے 40 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ کون سے نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ موت سے 40 دن پہلے انسان کے جسم میں ایک خاص نشانی ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ جب بندے کا اس دنیا کو چھوڑ جانے کا وقت آتا ہے اور پھر موت سے 40 دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام بندے کو آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، موت کوئی اچانک ختم ہو جانے والی کہانی نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے جو اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف کھلتا ہے۔ انسان اسے جدائی سمجھتا ہے مگر حقیقت میں یہ ملاقات کی گھڑی ہے۔ موت کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جسم مٹی کی امانت تھا جو واپس مٹی کو لوٹ جاتا ہے، اور روح جو اللہ کی طرف سے آئی تھی وہ اپنے اصل مالک کی طرف لوٹتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر یہ ذائقہ فنا کا نہیں بلکہ انتقال کا ہے۔ موت اندھیرا نہیں بلکہ پردہ ہے جو ہٹتا ہے تو وہ حقائق نظر آتے ہیں جو آنکھیں دنیا میں دیکھ نہیں پاتی۔ جب موت آتی ہے تو نہ وہ وقت سے پہلے آتی ہے، نہ ایک لمحہ دیر سے آتی ہے۔ یہ مقررہ گھڑی پر آتی ہے جہاں نہ مال کام آتا ہے نہ رشتہ، صرف اعمال انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مومن کے لیے موت سکون کا پیغام ہے، جیسے تھکا ہوا مسافر منزل پر پہنچ جائے، اور گناہگار کے لیے یہ ندامت کی گھڑی بن جاتی ہے کیونکہ پردے ہٹ جاتے ہیں اور سچ سامنے آ جاتا ہے۔ قبر موت کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے جہاں سوال ہوتے ہیں، حساب کی تمہید ہوتی ہے اور آخرت کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ اس لیے اسلام میں موت سے ڈرایا نہیں جاتا بلکہ اسے یاد کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، کیونکہ موت کی یاد دل کو نرم کرتی ہے، غرور توڑتی ہے اور انسان کو اصل مقصد کی طرف لوٹاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت خاموش واعظ ہے جو ہر دن ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آگے ہے۔ جو یہاں خود کو سنوار لے وہ وہاں سرخرو ہوگا، اور جو یہاں غفلت میں رہا وہ وہاں پچھتائے گا۔ موت انجام نہیں بلکہ آغاز ہے، ایک ایسی حقیقت جس کے بعد نہ وقت واپس آتا ہے نہ عمل کا موقع۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ موت کی حقیقت کو سمجھنا دراصل زندگی کو سمجھنے کے مترادف ہے، کیونکہ جو انسان موت کو پہچان لیتا ہے وہ زندگی کو ضائع نہیں کرتا۔ موت کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک طے شدہ وعدہ ہے جو ہر روح سے پورا ہوتا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی موت بھی لکھ دی جاتی ہے، مگر یہ راز اس پر ظاہر نہیں کیا جاتا تاکہ وہ امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارے۔ موت کا لمحہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آنکھیں وہ کچھ دیکھنے لگتی ہیں جو دنیا میں نظر نہیں آتا، کان وہ آوازیں سننے لگتے ہیں جو پہلے سنائی نہیں دیتی، اور دل پر وہ حقیقت کھلنے لگتی ہے جسے انسان ساری عمر جھٹلاتا رہا۔ فرشتوں کا آنا، روح کا جسم سے جدا ہونا، یہ سب ایک نہایت نازک اور فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے۔ نیک انسان کے لیے یہ لمحہ راحت اور خوشخبری لے کر آتا ہے، جیسے ماں اپنے بچھڑے بچے کو باہوں میں لے لے، اور گناہ میں ڈوبے انسان کے لیے یہ لمحہ سختی اور خوف بن جاتا ہے، جیسے سب سہارے اچانک چھن جائیں۔ موت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت عارضی ہے، حسن مٹنے والا ہے، جوانی ڈھلنے والی ہے، اور تخت و تاج مٹی میں مل جانے والے ہیں۔ قبرستان خاموش درسگاہ ہے جہاں ہر قبر ایک سبق ہے کہ جو آج زندہ ہے وہ کل یہاں ہوگا، اور جو آج طاقتور ہے وہ کل بے بس ہوگا۔ موت کے بعد کا سفر قبر سے شروع ہو کر حشر تک جاتا ہے۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور یہ سب انسان کے اعمال کا عکس ہوتا ہے۔ وہاں زبان خاموش ہوتی ہے مگر عمل بولتا ہے، وہاں دعوے نہیں چلتے صرف سچ سامنے آتا ہے۔ موت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ابھی وقت ہے، پلٹ آؤ، ابھی سانس باقی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، نیکی کا موقع موجود ہے، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو نہ حسرت کام آئے گی نہ آنسو۔ اس وقت انسان کہے گا اے کاش مجھے تھوڑا سا وقت اور مل جاتا، مگر اس کا جواب خاموشی ہوگا۔ اس لیے موت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہماری اصل صورت دکھاتی ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارا تو موت ہمارے لیے خوف نہیں بلکہ رحمت ہوگی، اور اگر ہم نے غفلت کو اپنا لیا تو یہی موت سب سے بڑی تنبیہ بن کر سامنے آئے گی۔ عقل مند وہی ہے جو موت کو یاد رکھے مگر مایوس نہ ہو بلکہ اسے اپنے عمل کی درستگی کا ذریعہ بنائے،
کیونکہ جو موت کو یاد رکھ کر جیتا ہے وہی اصل میں زندہ رہنا جانتا ہے۔ موت کی حقیقت کو جب مزید گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ صرف جسم کے رک جانے کا نام نہیں رہتی، بلکہ روح کے بیدار ہونے کا مرحلہ بن جاتی ہے۔ دنیا میں انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، مگر دل اکثر سویا رہتا ہے۔ موت وہ لمحہ ہے جب دل جاگ اٹھتا ہے اور وہ سب سچ مان لیتا ہے جسے زبان نے عمر بھر ٹالا ہوتا ہے۔ اس گھڑی انسان کو اپنی پوری زندگی ایک منظر کی طرح دکھائی دی جاتی ہے۔ کہاں وہ رکا، کہاں وہ بہکا، کہاں اس نے حق کو دبایا اور کہاں اس نے نیکی کو چھوڑ دیا۔ موت انسان سے کوئی سوال نہیں کرتی، بلکہ اس کے اعمال خود جواب بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ انسان مرتا نہیں بلکہ اس کا پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اندھا پن آنکھوں کا نہیں، دلوں کا تھا۔ قبر میں اترنا تنہائی کا وہ پہلا سبق ہے جہاں نہ دوست ساتھ جاتے ہیں، نہ رشتے، نہ دولت، صرف کفن ہوتا ہے اور اعمال کی خوشبو یا بدبو ساتھ ہوتی ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو قبر وسیع ہو جاتی ہے، اجالا پھیل جاتا ہے اور نیند ایسی ملتی ہے جسے تھکے ہوئے کو سکون مل جائے، اور اگر اعمال بوجھ ہوں تو قبر تنگ ہو جاتی ہے اور وقت کا احساس ہی عذاب بن جاتا ہے۔ موت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دنیا کی ہر خوشی ادھوری ہے، ہر غم عارضی ہے اور ہر کامیابی چند سانسوں کی مہمان ہے۔ جو لوگ موت کو بھلا دیتے ہیں وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جو موت کو یاد رکھتے ہیں وہ دنیا کو ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اسلام میں موت کی یاد مایوسی کے لیے نہیں بلکہ بیداری کے لیے ہے، تاکہ انسان ظلم سے بچے، تکبر توڑے، معافی کو اپنائے اور دل صاف کر کے اللہ کے حضور جانے کی تیاری کرے، کیونکہ موت کے بعد کوئی نیا عمل شروع نہیں ہوتا، وہاں صرف وہی کٹتا ہے جو یہاں بویا گیا ہوتا ہے۔ اصل دانش مندی یہ نہیں کہ موت کے وقت کیا ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ موت سے پہلے ہم کیا بن چکے ہیں۔ اگر دل میں ایمان ہو، زبان پر سچ ہو، ہاتھوں میں عدل ہو اور نیت میں اخلاص ہو تو موت اندھیری نہیں رہتی بلکہ روشنی کا دروازہ بن جاتی ہے۔ یوں موت ڈرانے والی حقیقت نہیں بلکہ یاد دلانے والی حقیقت ہے، جو ہر دن خاموشی سے کہتی ہے کہ وقت کم ہے مگر کافی ہے اگر انسان چاہ لے۔ ایک واقعہ جو موت کی حقیقت کو نہایت گہرائی سے واضح کرتا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا آخری وقت ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک خلیفہ کی وفات نہیں بلکہ موت کے سامنے ایک زندہ دل کے جاگنے کی پوری داستان ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ حکمران تھے جن کے عدل کی مثالیں دی جاتی ہیں، مگر جب ان پر موت کے آثار ظاہر ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے وہ چراغ بجھوا دیا جو بیت المال کے تیل سے جل رہا تھا اور کہا، اب میں ذاتی بات کروں گا تو سرکاری چراغ میرے لیے حرام ہے۔ یہ لمحہ ہی بتا دیتا ہے کہ جو موت کو پہچان لیتا ہے وہ آخری سانس تک حق سے نہیں ہٹتا۔ بیماری بڑھتی گئی، جسم کمزور ہوتا گیا مگر دل مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ لوگ پاس بیٹھے روتے تھے مگر وہ بار بار کہتے تھے، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں اپنے رب کے ساتھ ایک ملاقات کی تیاری کرنا چاہتا ہوں۔ جب سب باہر چلے گئے تو کمرے میں عجیب سکون پھیل گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ بار بار یہ آیت پڑھتے جاتے تھے، یعنی آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں بڑائی اور فساد نہیں چاہتے۔ پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے اور وہ کہتے، اے عمر، تو کل اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، نہ تیرے ساتھ تیری خلافت جائے گی، نہ تیرا نام، نہ تیری طاقت، بس تیرے اعمال جائیں گے، اور اگر ان میں کمی رہ گئی تو تیرا انجام کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اتنا روئے کہ داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ ان کی اہلیہ نے کہا، آپ کیوں اتنا خوف کھاتے ہیں؟ آپ تو عادل خلیفہ ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، اگر عدل بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نجات دلا دے تو پھر حساب کا مفہوم ہی کیا ہے؟ موت قریب آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میں تمہارے لیے خزانے چھوڑ سکتا تھا مگر میں نے تمہیں اللہ پر چھوڑا ہے۔ اگر تم نیک ہوگے تو اللہ تمہیں کافی ہوگا، اور اگر تم بدکار ہوگے تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ پھر انہوں نے رخ آسمان کی طرف کیا اور کہا، اے اللہ، تو نے مجھے دنیا میں ذمہ داری دی، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق نبھانے کی کوشش کی، اب اگر تو راضی ہے تو میری جان لے لے، اور اگر ناراض ہے تو مجھے مہلت دے کہ میں توبہ کر لوں۔ اتنا کہہ کر ان کی سانس ہلکی ہونے لگی۔ اچانک چہرے پر مسکراہٹ آئی اور زبان سے یہ الفاظ نکلے، مرحبا بتوبہ، مرحبا، یعنی خوش آمدید۔ وہ فرشتے جو توبہ قبول ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں
اور پھر روح جسم سے جدا ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہونے والوں نے دیکھا کہ ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک مطمئن روح دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ موت نہ امیر کو چھوڑتی ہے، نہ فقیر کو، نہ عالم کو، نہ جاہل کو، مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ کون اسے خالی ہاتھ ملتا ہے اور کون بھرے ہوئے دل کے ساتھ۔ موت کی حقیقت یہی ہے کہ یہ سب نقاب اتار دیتی ہے اور انسان کو اس کے اصل مقام پر لا کھڑا کرتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح موت کو آنے سے پہلے پہچان لے اور اپنی زندگی کو اس ملاقات کے قابل بنا لے۔ ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور فرشتہ موت کا ہے جو موت کی حقیقت کو نہایت خاموش مگر طاقتور انداز میں بیان کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے جہاں انسان، جن اور پرندے سب موجود تھے۔ اچانک ایک شخص مجلس میں آیا اور اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں خوف تھا اور وہ بار بار ایک فرشتے کی طرف دیکھ رہا تھا جو مجلس میں خاموش کھڑا تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب آیا اور کانپتی ہوئی آواز میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ جو فرشتہ وہاں کھڑا ہے یہ کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ ملک الموت ہے۔ فرشتہ موت کے سن کر اس شخص کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر کہا، اے اللہ کے نبی، میں اس فرشتے کی نظروں سے ڈر گیا ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا آپ ہوا کو حکم دے سکتے ہیں کہ مجھے فوراً کسی دور جگہ پہنچا دے؟ شاید میری جان بچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور وہ شخص پلک جھپکتے ہی بہت دور ایک سرزمین پر پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا، تم اس شخص کو اس طرح کیوں دیکھ رہے تھے؟ فرشتہ موت نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں حیران تھا کیونکہ مجھے حکم ملا تھا کہ میں اس شخص کی روح آج اسی دور سرزمین پر قبض کروں، مگر وہ یہاں آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہاں کیسے پہنچے گا، مگر اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ وہ خود ہی وہاں پہنچا دیا گیا جہاں اس کی موت لکھی تھی اور میں نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ یہ واقعہ موت کی اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ انسان چاہے جتنا بھاگے، جتنا چھپے، جتنی تدبیریں کر لے، موت اسے وہاں آ کر پاتی ہے جہاں اس کے لیے لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ نہ رفتار بچا سکتی ہے، نہ طاقت، نہ مقام۔ موت نہ دھوکہ کھاتی ہے، نہ تاخیر کرتی ہے، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے اور عین اسی لمحے آتی ہے جو مقرر ہوتا ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ موت سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ موت کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے، کیونکہ جس نے تیاری کر لی اس کے لیے موت خوف نہیں بلکہ سکون بن جاتی ہے، اور جس نے غفلت میں زندگی گزار دی اس کے لیے موت اچانک گرفت بن جاتی ہے۔ یہی موت کی اصل حقیقت ہے کہ یہ انسان کے منصوبے نہیں دیکھتی، صرف اللہ کا لکھا ہوا وقت دیکھتی ہے اور خاموشی سے آ کر سب کچھ ختم نہیں بلکہ سب کچھ شروع کر دیتی ہے۔ ایک اور نہایت اثر انگیز واقعہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے کا ہے جو موت کی حقیقت کو دل میں اتار دیتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت حسن بصری قبرستان سے گزر رہے تھے، وہاں ایک جنازہ لایا گیا، لوگ آہستہ آہستہ میت کو قبر میں اتار رہے تھے، رونے کی آوازیں تھیں مگر حضرت حسن بصری خاموش کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب میت کو قبر میں لٹا دیا گیا اور مٹی ڈالنے لگے تو حضرت حسن بصری کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے حاضرین سے فرمایا، تم اس شخص کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا، ہاں، یہ شہر کا خوشحال نوجوان تھا، اس کی جوانی تھی، مال تھا، دوست تھے، زندگی سے بھرپور تھا۔ حضرت حسن بصری نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، کل تک یہی نوجوان بازاروں میں ہنستا تھا، اپنے منصوبے بناتا تھا، آج یہ نہ بول سکتا ہے، نہ لوٹ سکتا ہے، نہ اپنے اعمال میں کچھ اضافہ کر سکتا ہے، اب اس کے ساتھ صرف وہی ہے جو اس نے آگے بھیجا۔ پھر حضرت حسن بصری نے ایک نوجوان کو دیکھا جو جنازہ دیکھ کر ہنس رہا تھا، انہوں نے اسے بلایا اور کہا، اے نوجوان، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا، شیخ، میں جوان ہوں، ابھی زندگی بہت ہے، موت تو بوڑھوں کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری نے نرمی سے کہا، کیا تم نے کبھی کسی قبر سے پوچھا ہے کہ اس میں کون دفن ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ فرمایا، اگر پوچھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ان میں اکثر جوان ہیں جنہوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ ابھی وقت ہے، ابھی موت دور ہے،
پھر حضرت حسن بصری قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور کہا، تصور کرو یہی قبر تمہاری ہے، تمہیں اب لٹایا جا رہا ہے، لوگ مٹی ڈال رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو اے اللہ مجھے ایک موقع اور دے، مگر کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اس لمحے تم سب کچھ دے دو گے، صرف ایک سجدے کے لیے، صرف ایک توبہ کے لیے، مگر وہ موقع ختم ہو چکا ہوگا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، موت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ نہ عمر دیکھتی ہے، نہ صحت، نہ خواہش، یہ اچانک آتی ہے اور انسان کو اس حال میں لے جاتی ہے جس حال میں وہ ہوتا ہے، اگر نیکی میں ہو تو نیکی میں، اگر غفلت میں ہو تو غفلت میں۔ اس لیے دانش مند وہ ہے جو زندہ رہتے ہوئے اپنی قبر بنا لے، یعنی اپنے اعمال کو اس کے لیے تیار کر لے۔ انہوں نے کہا، دنیا ایک سایہ ہے جو ڈھل جاتا ہے اور آخرت وہ حقیقت ہے جو سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ موت نہ ختم کرتی ہے نہ مٹاتی ہے، بلکہ اصل انجام دکھاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ موت کا ذکر سن کر دل سخت نہ ہو بلکہ نرم ہو، آنکھیں نم ہو اور قدم سیدھے ہو جائیں، کیونکہ جو شخص موت کو یاد رکھ کر جیتا ہے وہ کسی کا حق نہیں مارتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اپنے رب سے ملاقات کے لیے خود کو سنوارتا رہتا ہے۔ یہی موت کی حقیقت ہے کہ یہ خاموشی سے آ کر انسان کو اس کے اصل انجام کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ موت کے آنے سے پہلے جسم میں جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں انہیں اسلامی روایات اور حکایات میں کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ نشانیاں ہر انسان میں مختلف انداز میں ظاہر ہو سکتی ہیں، مگر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا حساب کرنے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کی یاد دہانی کرائی جائے۔ سب سے عام نشانیاں یہ ہیں کہ جسم کمزور ہونے لگتا ہے اور توانائی ختم ہونے لگتی ہے، آدمی پہلے کے مقابلے میں زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، چہرے کا رنگ پیلا یا زرد ہو سکتا ہے، آنکھوں کی چمک کم ہو جاتی ہے اور جسم میں سردی یا کانپنے کے آثار ظاہر ہو سکتے ہیں، سانسیں اکثر بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور دل کی دھڑکن میں بھی تغیر آ سکتا ہے۔ بعض افراد کے ہاتھ اور پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور ان کی آواز میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اسلامی روایات میں آتا ہے کہ موت کے قریب انسان کی روح آہستہ آہستہ جسم سے علیحدہ ہونے لگتی ہے اور یہ عمل بعض اوقات آنکھوں کی حرکت، سانس کی رفتار یا چہرے کے تاثرات میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ بعض صحابہ کرام اور اولیاء کے حالات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قریب وفات افراد اچانک خاموش اور غور و فکر میں ڈوب جاتے ہیں اور اپنے اعمال یا آخرت کے بارے میں سوالات کرنے لگتے ہیں، جیسے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کر رہے ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی ایک روایت کے مطابق کچھ لوگ موت کے قریب چہرے پر سکون اور نورانی جھلک دکھا دیتے ہیں، جو ایمان والوں کے لیے رحمت اور خوشخبری کی علامت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ پریشان اور خوف زدہ نظر آتے ہیں جو ان کے اعمال کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے پاس قریب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ دعا، توبہ یا ذکر اللہ میں مشغول ہو جاتے ہیں، گویا روح نے جسم کو چھوڑنے سے پہلے آخری تیاری شروع کر دی۔ مختصر یہ کہ موت کے قریب جسم میں ظاہری اور باطنی دونوں سطحوں پر نشانات ظاہر ہوتے ہیں، کمزوری، تھکن، رنگت میں تبدیلی، سانس کی بے ترتیبی، سردی، خاموشی، ذہنی غور و فکر اور بعض اوقات روحانی سکون یا اضطراب۔ یہ تمام علامات انسان کو اس کے اہل خانہ کو یہ یاد دلاتی ہیں کہ دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی آنے والی ہے، اسی لیے وقت ضائع کیے بغیر اعمال کا حساب اور توبہ کرنی چاہیے۔ موت کے قریب جسم پر ظاہر ہونے والی علامات کو اسلامی روایات اور علماء کے اقوال کے مطابق اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ علامات نہ صرف جسمانی ہوتی ہیں بلکہ روحانی اور نفسیاتی سطح پر بھی ظاہر ہوتی ہیں، اور نیک اور بد اعمال والے میں فرق واضح ہوتا ہے۔ نیک انسان کے لیے موت کے آثار عام طور پر ہلکے اور سکون والے ہوتے ہیں، سانس آہستہ اور معمول کے مطابق رکتی جاتی ہے، آنکھیں نورانی لگتی ہیں اور چہرے پر ایک سکون اور راحت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ جسم کا وزن لگتا ہے جیسے ہلکا ہو گیا ہو اور ہاتھ پاؤں تھوڑے ٹھنڈے ہو سکتے ہیں، مگر درد یا بے چینی عام طور پر کم ہوتی ہے۔ اس دوران وہ انسان زیادہ تر ذکر اللہ، تلاوت قرآن یا دعا میں مشغول ہوتا ہے۔
اور اکثر آنکھوں میں خوشی یا اطمینان کی روشنی ہوتی ہے۔ بد اعمال یا گنہگار انسان کے لیے یہ علامات مختلف ہوتی ہیں۔ سانسیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں، دل کی دھڑکن غیر معمولی ہو جاتی ہے، جسم سرد اور کانپنے لگتا ہے اور چہرہ زرد یا پریشان لگتا ہے۔ بعض اوقات خوف یا اضطراب کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، جیسے بے چینی، پسینہ آنا یا ہاتھ پاؤں کا لرزنا۔ اس دوران وہ انسان اکثر اپنی زندگی کا حساب لینے لگتا ہے، پچھتاوے میں مبتلا ہو جاتا ہے یا اللہ کی طرف سے رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر موقع کم ہوتا ہے۔ روحانی یا باطنی علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ نیک انسان کے لیے روحانی سکون آتا ہے، دل نرم ہوتا ہے اور وہ آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے۔ بد اعمال انسان کے لیے ذہنی اضطراب، خوف اور پچھتاوے کی کیفیت غالب آتی ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ موت کے قریب کچھ لوگ غیر مرئی چیزیں دیکھنے لگتے ہیں، فرشتوں کی موجودگی یا نور کی جھلک محسوس کرتے ہیں جو ان کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور دیگر اولیاء کی روایات کے مطابق موت کے آثار نہ صرف روح کی حالت بلکہ آنے والے آخرت کے حساب کی تیاری کی بھی نشانی ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نیکی اور توبہ کے راستے اختیار کرے تاکہ موت کے وقت یہ علامات سکون اور نور کے ساتھ ظاہر ہوں اور خوف و اضطراب کی جگہ راحت اور اطمینان لے۔ موت کے قریب جسمانی، نفسیاتی اور روحانی سطح پر یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ سانس کی تبدیلی اور دھڑکن کی بے ترتیبی، چہرے اور ہاتھ پاؤں میں رنگت و حرارت میں فرق، جسمانی کمزوری اور تھکن، سکون یا اضطراب کی واضح روحانی کیفیت۔ نیک افراد میں نورانی چہرہ، بد اعمال میں پریشانی اور خوف، ذکر و دعا میں مشغولیت یا پچھتاوے کی کیفیت۔ یہ سب نشانیاں انسان کو اور اس کے اہل خانہ کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ موت قریب ہے، وقت قیمتی ہے اور اعمال کی اصلاح ضروری ہے تاکہ آخرت میں سکون حاصل ہو۔ اسلامی تعلیمات اور روایات میں موت سے 40 دن پہلے ظاہر ہونے والی خاص نشانیاں جو انسان میں ظہور پاتی ہیں وہ مکمل طور پر ایک طے شدہ اور ہر انسان پر یکساں نہیں ہوتی، لیکن علماء اور متقدمہ علماء کے اقوال کے مطابق انسان کے جسم اور روح میں کچھ واضح تبدیلیاں دیکھی جاتی ہیں جو موت کے قریب ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ سب سے پہلے جسمانی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ انسان کی توانائی کم ہو جاتی ہے، تھکن زیادہ محسوس ہوتی ہے، چہرے کا رنگ زرد یا پیلا ہو سکتا ہے، آنکھوں کی چمک مدھم ہو جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں میں سردی آ جاتی ہے، سانسیں بے ترتیب ہو سکتی ہیں اور دل کی دھڑکن میں غیر معمولی تغیر محسوس ہوتا ہے۔ بعض افراد کو چڑچڑاہٹ، بے سکونی یا بار بار سوچنے کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ روحانی اور نفسیاتی علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ انسان اچانک خاموش ہو جاتا ہے، غور و فکر میں ڈوب جاتا ہے، اکثر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ذکر و تلاوت میں مشغول ہوتا ہے اور اعمال کی جانچ کرنے لگتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ علامات سکون اور اطمینان کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں، جبکہ بد اعمال یا گنہگار افراد میں خوف، اضطراب اور پچھتاوے کی کیفیت غالب آتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور دیگر اولیاء کی روایات میں آتا ہے کہ موت کے قریب انسان کے اندر اچانک بصیرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اعمال اور آخرت کے بارے میں زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت بعض اوقات غیر مرئی چیزوں کا احساس دلوا سکتی ہے، جیسے نور کی جھلک، فرشتوں کی موجودگی یا روحانی اشارے۔ مختصر یہ کہ 40 دن یا قریب کے عرصے میں انسان میں جسمانی کمزوری، رنگت میں تبدیلی، تھکن، سانس اور دل کی دھڑکن میں تغیر، ذہنی اور روحانی غور و فکر، ذکر و دعا میں مشغولیت اور نیک یا بد اعمال کی عکاسی دکھائی دیتی ہے۔ یہ سب انسان اور اس کے اہل خانہ کے لیے ایک تنبیہ یا یاد دہانی ہے کہ وقت محدود ہے، اعمال کا حساب ہونا ہے اور آخرت کے لیے تیاری ضروری ہے۔ ایک واقعہ جو موت کے قریب ظاہر ہونے والی جسمانی اور روحانی علامات کو واضح کرتا ہے وہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے کا ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت حسن بصری قبرستان سے گزر رہے تھے، وہاں ایک نوجوان کو جنازہ کے لیے لیا جایا جا رہا تھا۔ نوجوان شہر کا خوشحال اور صحت مند نوجوان تھا جسے لوگ ابھی زندگی سے بھرپور سمجھتے تھے۔ حضرت حسن بصری نے جنازے کو غور سے دیکھا اور فرمایا کہ کل تک یہ نوجوان بازاروں میں ہنستا کھیلتا تھا، منصوبے بناتا تھا اور آج یہ قبر میں پڑا ہے۔ حضرت حسن بصری نے حاضرین سے کہا کہ موت کے قریب انسان کے جسم اور روح میں بہت سی تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نوجوان کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا، آنکھوں کی چمک مدھم ہو گئی تھی، سانسیں بے ترتیب تھیں اور جسم میں کمزوری اور تھکن واضح تھی۔ حضرت حسن بصری نے بتایا کہ یہ سب نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ موت قریب ہے۔
اور وقت محدود ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور نوجوان کو دیکھا جو جنازہ دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ حضرت حسن بصری نے اسے بلایا اور فرمایا، اگر یہی نوجوان آج قبر میں پڑا ہوتا تو اسے خوف اور پچھتاوے کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ موت کے قریب اعمال کا حساب ظاہر ہو جاتا ہے۔ نیک انسان کے لیے موت کے آثار سکون اور نور کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ ذکر و دعا میں مشغول ہو کر روحانی سکون حاصل کرتا ہے، جبکہ بداعمال انسان خوف، اضطراب اور پچھتاوے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ موت کے قریب انسان اچانک خاموش ہو جاتا ہے، غور و فکر میں ڈوب جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور اعمال کی جانچ شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات نور کی جھلک یا فرشتوں کی موجودگی کا احساس بھی ہو سکتا ہے جو اس کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ سب انسان اور اس کے اہل خانہ کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ زندگی عارضی ہے، اعمال کا حساب ہونا ہے اور آخرت کے لیے تیاری ضروری ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ موت کے قریب ظاہر ہونے والے جسمانی اور روحانی علامات ایک حقیقت ہیں، اور انہیں سنجیدگی سے لینا چاہیے تاکہ انسان اپنی زندگی میں نیکی اختیار کرے، توبہ کرے اور اللہ کے حضور جانے کی تیاری کر لے۔ ایک اور واقعہ جو موت کے قریب ظاہر ہونے والی علامات کو بہت واضح انداز میں بیان کرتا ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حالات سے متعلق ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ شدید کمزوری محسوس کرنے لگے۔ ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور سانس بے ترتیب ہو گئی، آنکھوں کی چمک مدھم ہو گئی تھی۔ بیوی نے فوراً ان کی حالت دیکھی اور رو پڑی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو تسلی دی کہ یہ موت کے آثار ہیں اور ہر انسان کو اس کا سامنا کرنا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے بیوی، یہ لمحہ سکون اور اللہ کی طرف رجوع کا موقع ہے۔ میں اپنے اعمال کا حساب کر رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ میں روح اللہ کی رضا کے مطابق قبض کی جائے۔ اس دوران ان کے چہرے پر ایک نورانی روشنی ظاہر ہوئی اور ان کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہو گیا، اور ذکر میں مشغول ہو گئے اور توبہ و دعا میں لگ گئے۔ ان کے ہاتھ پاؤں تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے، مگر جسمانی درد زیادہ نہیں ہوا، جیسے روح خود کو تیار کر رہی ہو۔ اسی دوران انہوں نے اپنے گھر والوں کو نصیحت کی کہ موت قریب ہونے پر دل نرم رکھو، اعمال کی اصلاح کرو اور اللہ کے حضور جانے کے لیے تیار رہو، کیونکہ نیک انسان کے لیے موت سکون اور راحت کا لمحہ بن جاتی ہے، اور بد اعمال کے لیے خوف اور پچھتاوے کا لمحہ۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ موت صرف جسم کے رکنے کا نام نہیں بلکہ روح کے بیدار ہونے کا مرحلہ ہے۔ جسم میں کمزوری، رنگت کی تبدیلی، تھکن، سانس کی بے ترتیبی، دل کی دھڑکن میں تغیر اور ذہنی اور روحانی غور و فکر، سب انسان اور اس کے اہل خانہ کے لیے اشارہ ہیں کہ وقت محدود ہے، اعمال کا حساب ہونا ہے اور آخرت کے لیے تیاری ضروری ہے۔ اسی طرح نیک انسان موت کے قریب نورانی اور سکون کے ساتھ مظاہر ہوتا ہے، جبکہ بد اعمال خوف اور اضطراب میں مبتلا رہتا ہے۔ یہی موت کی حقیقت ہے کہ یہ اچانک بھی آ سکتی ہے اور مقررہ وقت پر بھی، اور انسان کو اس کے اعمال کے مطابق نتیجہ دکھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے اور موت کے وقت سکون اور راحت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے رب کے حضور بلا عیب و نقص لے جائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔